اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ما نہیں ارسلنا ارسال کیا بھیجا نہ ہم نے، اور نہیں ہم نے بھیجا فی قریۃ کسی بھی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑا اہلہا وہاں کے رہنے والوں کو، اہل کو، باشندوں کو، بالبأسائی سختی میں، والضرائی اور تکلیف میں، اللہ شاید ہم وہ یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیں۔ ثم پھر بدلنا پھر ہم نے بدل دیا ان کی تکلیف کو، مکانہ سیئات مکانہ جگہ، سیئات بری جگہ، حسنات اچھائی کے ساتھ، پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت، حسنہ راحت یا اچھائی، حتیٰ یہاں تک کہ عفو، یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد ہے، مسا پہنچی ہے، اباءنا ہمارے باپ دادا کو بھی، بیان کہ ہمارے بڑوں کو بھی، الضراء تکلیفیں پہنچی ہیں، والسراء اور راحت بھی پہنچی ہے، ان کے کبھی تکلیف پہنچی ہے اور کبھی راحت پہنچی ہے، ایسا وقت آتا جاتا رہتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ فَپس اخذ پکڑ لیا نہ ہم نے انہیں، پس ہم نے پکڑ لیا انہیں بغتتاً اچانک، وہم اور وہ لا یشعرون اور انہیں شعور ہی نہیں تھا، انہیں خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ وَلَوْ اور اگر اَنَّا بے شک اہل القریٰ اور اگر بے شک اہل رہنے والے قریٰ اس بستی کے رہنے والے، اگر بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور متقی بن جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، لا ضرور فاتحہ کھول دیتے نہ ہم، ضرور ہم کھول دیتے علیہم علیہ پر ان پر برکاتن برکتیں، من السماء آسمان سے بھی، والارض اور زمین سے بھی، لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم پس اخذا پکڑا نہ ہم نے انہیں، پس ہم نے انہیں پکڑ لیا، بما جو اس وجہ سے، بما جو کانو تھے، یکسبون جو کسبہ کماتے تھے، جو وہ غلط کرتوت کرتے تھے، جو برا کرتے تھے۔ آفا آمینہ تو کیا آمنہ امن میں ہو گئے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، اہل القریٰ اس بستی کے رہنے والے، ان کے یاتیا آ جائے ہم ان کے پاس بأسنا یہاں تک کہ آ جائے ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم اور وہ نائمون اور وہ سو رہے ہوں، نائم سونا، آوا آمینہ یا کیا وہ آمینہ بے خوف ہو گئے ہیں، اہل القریٰ اس بستی کے رہنے والے، ان کے یاتیہم کہ آ جائے ان پر بأسنا ہمارا عذاب، دہن چاشت کے وقت، وہم اور وہ یلعبون اور وہ کھیل کود میں لگے ہوں، کھیل تماشوں میں لگے ہوں، آفا آمینو تو کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں مکر اللہ کی خفیہ تدبیر سے، فاپس لا نہیں یامنو پس نہیں بے خوف ہوتے مکر اللہ کی خفیہ تدبیر سے، الا مگر وہ لوگ قوم الخاسرین مگر وہ لوگ کیا ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولم کیا یہ نہیں واضح یہدی کہ وہ ہدایت پر ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، یارثون جو وارث بنا دیے گئے ہیں ارضا زمین کے، کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی کہ ان لوگوں پر جو وارث بنے ہیں اس زمین کے، من بعد ان کے اہلیہا ان کے رہنے والوں کے، ان کی تباہی کے بعد انہیں جن کو وارث بنا دیا گیا، ان کے لو اگر نشاء اگر ہم چاہیں اصبناہم تو سزا دیں ہم انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْمَعُ اور نہ ہم تبع مہر لگا دیں اور ہم مہر لگا دیں اعلیٰ پر قلوبہم ان کے دلوں پر، فَهُمْ پس وہ لا يَسْمَعُونَ تو وہ کچھ سن ہی نہ سکیں، انہیں کوئی شعور ہی نہ ہو، کچھ سمجھ ہی نہ سکیں۔ پہلے خاص قوموں کے حالات بیان کیے، اب ایک قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے جس کے ماتحت سب قوموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، یعنی جب کبھی کسی بستی میں نبی مبعوث کیا گیا اور وہاں کے رہنے والوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو فوراً ہی انہیں تباہ و برباد نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اگر نبی کی تعلیم کی صداقت، ان کی دلکش سیرت اور دوسرے روشن معجزات ان کی قوم کو ان کی ہٹ درمی سے باز نہیں رکھ سکتے تو پھر انہیں طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ غرور کا نشہ اترے، انہیں اپنے اور اپنے احباب کے مادی وسائل کی نارسانی کو
کا یقین ہو جائے اور ان پر ان کی کمزوریاں عیاں ہو جائیں، تاکہ وہ باطل کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر کے حق کے ظل رحمت میں آ جائیں، حق کے سائے میں آ جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض تکلیفیں انسان کو خواب غفلت سے چونکا دینے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ طریقہ بھی مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اولاد، مال، عزت، وقار اور ہر قسم کے آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بھی بیدار نہ ہوئے اور نعمت و احسان کی فراوانی کے باوجود بھی ان کے دلوں میں اپنے مہربان اور کریم پروردگار کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو پھر ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ وہ جسم کیے ایسے کرم خور اور عضو کی طرح ہیں جس کا کاٹ دینا باقی جسم کی عافیت کے لیے از بس ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان مصائب اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے اور اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دیتے کہ یہ ژالہ باری جس نے ہمارے کھیتوں اور باغوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ قحط جس نے زمین سے رویدگی کی ساری قوت چھین لی ہے، یہ زلزلہ جس کے ہوش ربا جھٹکوں نے ہماری بارونق اور آبادیوں کو زیر و زبر اور فلک بوس عمارتوں کو پیوند زمین کر دیا ہے، یہ جنگ جس کی ہلاکت خیز یوں نے قیامت برپا کر دی ہے، یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری یا کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا نہیں، بلکہ پہلے بھی اکثر یوں ہوتا رہا ہے۔ یعنی ایمان اور تقویٰ کسی قوم کی ترقی کا راستے میں حائل نہیں ہوتے، بلکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے باعث تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آ جاتا ہے اور ہر جانب سے خیر و برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ زمین اپنے شکم میں پوشیدہ خزانوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے اور آسمان اپنی نعمتوں اور برکتوں کو بے دریغ نچھاور کر دیتا ہے۔ ہم ہر طرف سے ان پر خیر و برکت کی فراوانی کر دیتے اور جو نعمتیں انہیں بخشی ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہتی۔ برکات آسمان سے مراد بارش ہے اور برکات زمین سے مراد زراعت اور نباتات ہے۔ اے مکہ اور اس کے ارد گرد بسنے والوں، پہلے نبیوں کو جھٹلانے والی قوموں کا یہ انجام ہوا۔ اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہے تو کسی وقت بھی تم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی۔ ان کے مکر و فریب کی انہیں جو سزا دی جانے والی تھی اسے مکر اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، جس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ مشرکین مکہ بڑے کم فہیم ہیں، گزشتہ قوموں کی تاریخ سے یہ اتنی عبرت بھی حاصل نہیں کرتے کہ نافرمانی کے باعث ان کا کتنا برا انجام ہوا، اور جس مالک و قادر نے ان قوموں کو ان کے کرتوتوں پر سزا دی، ان کی قوت و طاقت سلب نہیں ہو گئی، وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔